نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں آج ایک بار پھر حاضر ہوں۔ یہ ہمارے رمضان المبارک کے اسپیشل پروگرام چل رہے ہیں۔ ہم رمضان کے حوالے سے ہی بات کریں گے، لیکن ابتدا میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی ہر طرف لاشیں گر رہی ہیں اور خون بہہ رہا ہے۔ یہ خون کراچی میں بھی بہہ رہا ہے، یہ خون کوئٹہ میں بھی بہہ رہا ہے، یہ خون پشاور میں بھی بہہ رہا ہے، اور اس خون کی اگر ہم دیکھیں تو اس خون کی جو ایک بہت بڑی جھلک ہے یا ایک بہت بڑا سیلاب ہے، جھلک تو چھوٹا لفظ ہے، وہ ہمیں برما کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم میں بھی نظر آ رہا ہے۔ میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کے مسلمانوں کو پاکستان میں بہنے والے خون پر جو ہے آنکھیں بند کر لینی چاہیے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ رسول رحمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج ہم کون سے مسلمان ہیں؟ ایک طرف رمضان کے آتے ہی مہنگائی اپنے عروج پر ہمارے ملک میں پہنچ جاتی ہے، منافع خور ذخیرہ اندوز اپنے تمام تر آلات حرب و ضرب کے ساتھ باہر نکل آتے ہیں۔ کراچی میں روز 10 لاشیں گرتی ہیں، وہ مسلمان بھائی ہیں ہمارے۔ کوئٹہ میں لاشیں گرتی ہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ پشاور میں روز دھماکے ہوتے ہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ لیکن کیا میں اپنے ان بھائیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان بھائیوں کو بھول جاؤں جن کی میری اور ان کی نسبت جو ہے وہ اللہ کریم کی توحید ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت ہے، اور اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت؟ یہ میرا رشتہ ان سے ہے، کیا میں اپنے اس رشتے کو بھول جاؤں؟ میرے بھائیوں، سچی بات تو یہ ہے، یہ رشتہ بھولا نہیں جا سکتا۔ اس لیے اس پروگرام کے پہلے حصے میں ہم کچھ برما کے مسلمانوں کے لیے بات کریں گے، کراچی کے مسلمانوں کے لیے بات کریں گے، کوئٹہ کے بھائیوں کے لیے بات کریں گے، وزیرستان اور پشاور میں جو ڈرون دھماکوں میں یا بم دھماکوں میں شہید ہو رہے ہیں ان کی بات کریں گے، اور پھر ہم رمضان کی بات کریں گے، کیونکہ یہ مغفرت والا عشرہ جو ہے یہ آج شروع ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے یہ بھی ارادہ کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو حقیقی مسلمان بنانا ہے، اور حقیقی مسلمان اسی وقت ہوگا ہم بنیں گے جب ہمیں ایک دوسرے کے درد کا احساس ہوگا۔ آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں وہ پاکستان میں اور بیرون پاکستان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ الحمدللہ مصنف بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اور دینی حلقوں میں عوامی حلقوں میں اپنا مقام رکھتے ہیں، حضرت مولانا شیخ محمد یعقوب صاحب، اور ان کے ساتھ محترم جناب سید پیر مزمل شاہ صاحب ہیں جو روحانی علوم پر بڑی دسترس رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ دینی علوم پر بھی، اور پاکستان کے اندر وہ ایسے جاہل پیروں اور عالموں اور جاہل فقیروں سے عوام کو بچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں جو لوگوں کے عقیدے اور ایمان ہی خراب کر دیتے ہیں۔ دونوں حضرات کو خوش آمدید۔ شیخ صاحب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، پھر کیا وجہ ہے آج رمضان بھی ہے، اور یہ رمضان پاکستان میں بھی ہے، برما میں بھی ہے، افغانستان میں بھی ہے، وزیرستان میں بھی ہے، پشاور میں بھی ہے،
رمضان میں بھی خون بہ رہا ہے اور ایک سکوت ہے، ایک ایسی کیفیت ہے کہ جیسے بالکل کچھ ہو ہی نہیں رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام میں دعوت دی ہے، اور پروگرام کا جو عنوان ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے اس کا استنباط کیا گیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا، آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو کے اندر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عوام کو، سامعین کو، ناظرین کو پڑھ کے سنا دیا کہ مسلمان ایک جسد کی مانند ہیں۔ آج دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ جسد خود تار تار ہو چکا ہے، یہ جسد خود بکھرا ہوا ہے، اس کے اعضاء جو ہیں خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ جہاں تک بات ہے کراچی کی، کوئٹہ کی، پشاور کی، وزیرستان کی اور وانا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر برما کی، ہمیں تھوڑی سی تقسیم کرنی ہوگی۔ ایک وہ لڑائی ہے کہ جو مسلمانوں کے درمیان ہو رہی ہے، ایک وہ خانہ جنگی ہے جو مسلمانوں کے مابین چل رہی ہے، اور وہ کراچی کے اندر ہے، اور پھر اسی طرح کوئٹہ کے اندر ہے، جہاں مسلمان کا قتل عام کر رہا ہے تو گویا کہ وہ پوری انسانیت کا قتل کر رہا ہے۔ کسی ایک انسان کو موت کی وادی میں اور گھاٹ میں اتار دینا گویا کہ فقا انما قتل الناس جمیعا، کہ اس نے پوری ہی انسانیت کا قتل عام کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے فرمان بھی ہے کہ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر۔ مسلمان اگر کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے تو یہ فسق و فجور کے زمرے میں آتا ہے، اور مسلمان کو قتل کرے تو یہ کفر کے درجے تک بھی اس کو پہنچا دیتا ہے۔ تو مسلمان، اس کا جو احترام ہے، جو اس کی عزت ہے، وہ کعبۃ اللہ سے، بیت اللہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بلند و بالا رکھی ہے۔ لیکن احترام انسانیت ختم ہو چکا ہے، احترام اسلام ختم ہو چکا ہے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ ملک کے اندر سمجھ لیجئے کہ پانی جو ہے آپ کو وہ مہنگا ملے گا، خون سستا ہے۔ اگر ایک منرل واٹر کی بوتل لینی ہو تو اس کی بھی کچھ نہ کچھ قیمت کسی شاپ پر ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن مسلمان کی آج اس کے خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور بلکہ انسان کی بھی اگر کہا جائے، اس کو بڑے اس میں دیکھا جائے تو اس کی کوئی بم دھماکے میں تو بیچارہ پاکستانی مر رہا ہے نا جی، جو پاکستان میں ہے، بالکل، اور مسلمان تو بالخصوص اکثریت میں اس میں بالکل ایسے ہی وہ بیچارے کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو گزارش ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی عادات و اطوار پر، اپنے رویوں پر، اپنے اعمال پر غور و خوض کریں، اور اپنی زندگیوں کو ہم قرآن و سنت کے مطابق ڈھال دیں۔ اگر ہم اس حدیث کو سامنے رکھ لیں بحیثیت امت مسلمہ کہ من رفع علینا السلاح فلیس منا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گولی چلانا، خنجر چلانا تو دور کی بات ہے، من رفع علینا السلاح، وہ اسلحہ پرانا ہے یا نیا ہے، جدید ہے یا قدیم ہے، اگر کوئی کسی مسلمان پر اٹھا لیتا ہے، مسلمان پر اٹھا لیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا کہ فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا اس کی روک تھام ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری حکومت کو، ہمارے اداروں کو گہری نظر رکھنی چاہیے ان لوگوں کے اوپر اور ان جاسوسی اداروں کے اوپر کہ جو غیر ملکی ہیں اور پاکستان کے اندر وہ خانہ جنگی چاہتے ہیں، کہیں مذہبی فسادات وہ کروا رہے ہیں، کہیں سیاسی جنگ و جدال کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ نہ قاتل کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ کون ہے اور کس وجہ سے قتل کر رہا ہے، اور نہ مقتول کو یہ پتہ ہے کہ میرا جرم کیا ہے، میں کیوں قتل ہو رہا ہوں۔ جہاں تک یہ بات ہے ملک کے اندر، تو اس حوالے سے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر ایک بردباری، رواداری، ہمدردی، ایثار کا جذبہ پیدا کریں، اور تحمل اور برداشت اپنے اندر پیدا کریں۔ ایک معمولی سی بات کے اوپر گن کا منہ کھول لینا اور گولیوں کے برس چلا دینا، یہ اسلام کے، شریعت کے منافی اور خلاف ہے۔ اور حکومت وقت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ادارے ایسے ہیں، ایجنسیز ہیں، مثلا انڈیا کی راہ اس وقت متحرک ہے، اور اسی طریقے سے CIA جو ہے وہ متحرک ہے، اور پھر اسی طرح موساد جو ہے وہ فعال ہے، تو یہ ادارے ہمارے ملک کے اندر خانہ جنگی بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ
کبھی شیعہ سنی فسادات کو فروغ دیتے ہیں، کبھی سنیوں کو آپس میں جھگڑا لیتے ہیں، اور زیادہ تر ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ مذہبی جماعتیں ہیں اور مذہبی لوگ ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی۔ آگے بڑھائیں کہ ہمیں وقفہ لینا ہے۔ ناظرین، آپ نے شیخ صاحب کی بات سنی، اس میں ایک اضافہ کروں کہ دشمن جو ہوتا ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا دشمن جو ہے وہ پد پہ، وہ پروان چڑھے، وہ خوشحالی میں رہے، لیکن ہمیں خود بھی کچھ کر رہا ہے۔ ہمیں اگر ہم اپنی صفوں کے اندر ایسے لوگوں کو تلاش کرنا شروع کر دے کہ جو ہمیں اس راستے پر ڈال رہے ہیں اور تباہی کے اس دھانے کی طرف ہمیں دھکیل رہے ہیں، تو میرا خیال ہے بہت سارے مسائل ہم خود بھی حل کر سکتے ہیں۔ باہر کی قوتوں کا ہمیشہ یہ ان کا کام ہے، وہ کرتی ہے، لیکن اندرونی طور پر اگر ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیں، ایک دوسرے کا احساس کرنے لگے، صبر تھوڑا ہمارے اندر آ جائے، تو ممکن ہے یہ قتل و غارت گری کا میدان جو لگا ہوا ہے اس میں کچھ کمی واقعہ ہو جائے۔ اور باہر والے بھی اگر افیکٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے ہمارے اندر سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو تلاش کیا ہو۔ ہم وقفے کے بعد محترم شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ رمضان میں تو شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، پھر یہ سب بے صبری کی کیفیت اور یہ سب کچھ کیا ہے۔ ابھی لیتے ہیں وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں۔